تھا اور اس پر زیادہ ٹائم ہو گیا امپلیمنٹیشن میں، تو آپ سب کے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور اس پرائم منسٹر کے جو آؤٹ گوئنگ جو ابھی کیا ہے اس کیس پر بھی نہیں جاتا ہوں۔ اس کا اپنا ایک سٹائل، ایک انداز تھا، ضرور اس کے دور میں اس میں دیری ہوئی، کوتاہی ہوئی، اور پھر ہم سب نے یہ فیل کیا کہ وہی چینج آنی چاہیے اور تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ وہی جو چیزیں چیف سیکرٹری صاحب موجود ہے یہاں سے بھیجتے تھے، وہی اس کے پاس رہتے تھے، اسی وجہ سے اسی طرح جو ہم چاہتے تھے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ابھی نئی گورنمنٹ آئی وہی کشمیر میں، اور اس کے وزراء یہاں موجود ہے، اور پرائم منسٹر موجود نہیں ہے، مگر ان کے آنے سے اس کی پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا تو ایک مہینہ، میرے خیال میں ایک مہینہ ہو گیا، اور اس نے کئی کیبنٹ کی میٹنگ بھی لی ہے اور ڈے فرسٹ پر بھی لی ہے، اور اس کو جاری رکھا، اور اس کی امپلیمنٹیشن میں جو بھی ڈیمانڈ چیزیں جو ان کے پاس گئے تھے ان کے آرڈر بھی جاری کیے اور اپنے کیبنٹ سے ان کو منظور بھی کرا دیا۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ وہی درمیان والا پیریڈ مائنس کر کے جب نئی گورنمنٹ آئی تو ان کی ڈیمانڈ کی امپلیمنٹیشن میں ہم سب کی ڈیمانڈ ہے وہ اس میں بہت تیزی آ گئی، اور خود ہمارا پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب خود بھی اس کو مانیٹر کرتے رہے، وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہے، اور خود بھی 2-3 دفعہ وہی گیا بھی اس دور میں، کبھی دانی اسکول کے افتتاح، کبھی دوسری چیزوں کے لیے، اور وہ یقین دلانا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے یہ ہم سب کی کاز ہے، یہ کسی انڈیویجول یا ایک تنظیم کا ایشو نہیں، ہم سب کا ایشو ہے کہ جتنی بہتری لا سکتے ہیں اس کو لے۔ تو اسی حوالے سے جو آج ہم نے دوبارہ امپلیمنٹیشن کمیٹی کا مقصد بھی ہے کہ وہی ایک پروگرس ریویو والا بات ہے کہ جو بھی ڈیمانڈ تھے اس میں ابھی کیا پیش رفت ہوئی ہے اور اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو میں تو ایک دفعہ پھر یہ جے کے گورنمنٹ کا اور اس کے پرائم منسٹر کا، اس کے کیبنٹ